آغاز میں آپ کو بتائیں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ اسلام آباد آمد پر ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر طیارے ملکی فضائی حدود میں ترک صدر کے ہوائی جہاز کے ساتھ پرواز کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اپنے دورے میں وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اعلیٰ سیاسی قیادت کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم اور ترک صدر ہائی لیول اسٹریٹجک کونسل اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ پاک ترک قیادت علاقائی اور بین الاقوامی امور، غزہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اڑان پاکستان قومی اقتصادی تبدیلی کا منصوبہ ہے، چیلنجز کے باوجود معیشت میں بہتری لانے میں کامیاب ہوئے۔ وزیر اعظم کا دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب، کہا پاکستان میں مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح تک آ گئی۔ وزیر اعظم نے عالمی رہنماؤں کے سامنے فلسطینیوں کی حمایت کا عزم دہرایا۔ شہباز شریف 2 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس وطن پہنچ گئے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں ملک کے موجودہ سیاسی اور معاشی امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ کراچی کے قریب بحیرہ عرب میں 60 سے زیادہ ملکوں کی بحری مشقیں۔ انٹرنیشنل فلیٹ ریویو کی تقریب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر مہمان خصوصی تھے۔ ISPR نے بتایا، پاک بحریہ غیر ملکی بحری جنگی جہازوں نے امن فارمیشن کا مظاہرہ کیا۔ آرمی چیف نے انٹرنیشنل فلیٹ ریویو کے دوران مختلف آپریشنل مشقیں دیکھیں۔ پاکستان نیوی، ایئر فورس اور غیر ملکی طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ بھی پیش کیا گیا۔ بحری جہازوں نے مین اینڈ میچرشپ کا مظاہرہ کیا۔ 60 ملکوں نے بحری جنگی جہازوں، طیاروں میں اسپیشل آپریشن فورسز کے ساتھ حصہ لیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے میری ٹائم سیکیورٹی میں تعاون کے عزم کا اظہار کرنے پر بحری افواج کا شکریہ ادا کیا۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کو پھر سبکی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ پیرس سمٹ میں فرانسیسی صدر میکرون نے نریندر مودی کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ مودی ہاتھ ملانے کے لیے پوری طرح تیار تھے، لیکن نظر انداز ہونے پر اپنا سب منہ لے کر چلے گئے۔ اور ٹرائی سیریز کے فائنل میں جانے کی ریس، پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں آج نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ٹکرائیں گی۔ میچ کے لیے ٹیم کا اعلان، کامران غلام اور حارث سروف کی جگہ سعود شکیل اور محمد حسنین کو شامل کر لیا گیا۔ سیریز کے تمام مقابلے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ مقابلہ بھارت سے ہو یا کسی بھی ٹیم سے، کھلاڑیوں کو ایک ہی پیغام دیا ہے، اپنی 100% کارکردگی دکھائیں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی نیشنل اسٹیڈیم میں صحافیوں سے گفتگو، کہا دبئی کے ویزے کے بارے میں جلد اچھی خبر دوں گا، اس بار PSL میں نئے رنگ لائیں گے۔ جو بھی مسئلہ تھا اس کو مسئلوں کا جواب مل گیا۔ ان اسٹیڈیمز کے بعد اور اس ٹیکنالوجی کے بعد ہم ان سے آگے، سندھ گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی ہمیں کہا ہے کہ حیدرآباد یا سکھر یا لاڑکانہ میں سے کون سا اسٹیڈیم ہے، ہم اس کے اوپر بھی کام کریں گے۔ گرمیوں میں اگر مظفر آباد والا ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اسلام آباد میں نیا اسٹیڈیم بننا ہے، پنڈی کا ہو جائے گا، اس طرح کراچی کا ایک یہ والا اسٹیڈیم ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو میں بڑا انکریج کر رہا ہوں۔ PSL اس دفعہ ہم نئے رنگ کے ساتھ لائیں گے۔ دبئی کے ویزے کے حوالے سے آپ کو 1-2 دن میں اچھی خبر دوں گا۔ میں کوئی انڈیا یا کسی میچ کے لیے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میرا صرف ایک ہے ان کے ساتھ ہے چیز، فائٹ کریں، اچھا کھیلیں، ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنی محنت کریں، باقی کسی کے پریشر میں نہیں آئے۔ کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ تزئین و آرائش کے بعد اسٹیڈیم میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب کا اہتمام ہوا۔ شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد نے اپنے ہیروز کا شاندار خیر مقدم کیا۔ دلکش آتش بازی کے ساتھ آسمان سے رنگ برستے رہے۔ علی ظفر، ساحر علی بگا اور شفقت امانت علی نے شرکا کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی بابر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ سٹار بیٹر نے کہا، امید ہے افتتاحی تقریب کی طرح کراچی والے میچ میں بھی اسٹیڈیم بھریں گے۔ کراچی والوں سے اسٹیڈیم نہ آنے کا گلہ رہتا ہے۔ شاہین آفریدی نے بھی عوام کا شکریہ ادا کیا، کہا اسی سپورٹ اور محبت کی وجہ سے چیمپئنز ٹرافی جیتیں گے۔ فخر زمان بولے، کوشش کریں گے بہترین کرکٹ کھیلیں تاکہ ہر میچ میں اسٹیڈیم اسی طرح بھر سکے۔ یقین دلاتا ہوں جتنی محنت آپ نے کی اتنی محنت ہم بھی کریں گے۔ قومی ٹیم کے کپتان محمد رضوان کا مزدوروں سے خطاب، کہا ٹیم سے متعلق کبھی منفی نہ سوچیں، جیسا گمان کیا جاتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، کوشش کریں گے چیمپئنز ٹرافی ہم ہی جیتیں۔ راولپنڈی میں مالکان کے تشدد سے شدید زخمی 13 سالہ ملازمہ اقرا اسپتال میں دوران علاج دم توڑ گئی۔ بات کریں گے بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے بابر۔ جی بابر۔ شفیق جو کپڑے کا تاجر ہے، اس کی اور اس کی اہلیہ نے معمولی غلطی پر اقرا بی بی کو آنی راڈوں سے تشدد کر کے اسے اغوا کر دیا اور اس کی حالت تشویشناک ہونے پر
اسے اسپتال منتقل کرنے کی بجائے پہلے تو گھر میں ہی 3-4 روز رکھا، پھر BBH اسپتال میں چھوڑ کر فرار ہوئے۔ CPO راولپنڈی خالد محمود حمدانی کی جانب سے اس واقعے کا نوٹس لیا گیا۔ DSP وارث خان سرکل ملک رفاقت اور SHO بنی راجہ حسنین پر مشتمل ایک ٹیم بنائی گئی جس نے فوری طور پر اس کے اوپر ایکشن لیا اور ملزمان میاں بیوی کو گرفتار کیا گیا، اور اس گرفتاری کے بعد اس کی تحقیقات بھی کی گئی۔ ملزمان نے بتایا کہ بچی کا والد نہیں ہے، جھوٹ بولا، لیکن پولیس نے والدین کا بھی سراغ لگا لیا اور ان کو پیسے بھجوا کر انہیں راولپنڈی بلوایا گیا، لیکن تاہم پہلے BBH میں زیر علاج رہنے والی اس اقرا بی بی کو حالت تشویشناک ہونے پر ہولی فیملی اسپتال میں منتقل کیا گیا، جہاں پہ وہ دم توڑ گئی۔ اس کا مقدمہ جو ہے، کیونکہ پہلے مقدمہ درج کر لیا گیا تھا والد کی مدعیت میں، اس میں اقدام قتل اور دیگر دفعات شامل ہے۔ اب اقرا بی بی دم توڑ گئی ہے تو اس میں قتل کی دفعات بھی شامل کی جائے گی۔ CPO راولپنڈی اور پولیس حکام کی جانب سے اس واقعے کا سخت نوٹس لیا گیا ہے، جبکہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے بھی گزشتہ روز یہاں BBH میں وزٹ کیا گیا اور اس بچی کو تحویل میں لینے کا اعلان کیا گیا، تاہم اتنا بدترین تشدد اس کے اوپر ہوا کہ یہ جانبر نہ ہو سکی، اور اسپتال میں BBH میں بھی اور ہولی فیملی میں بھی دوران علاج اس کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن ہر ممکن علاج کی، لیکن اس کے اوپر تشدد اتنا زیادہ ہو چکا تھا اور اسے بر وقت اسپتال میں بھی منتقل نہیں کیا۔ ایک جرم کیا، پھر اس کو چھپانے کی کوشش کی اور اس کی وجہ سے اقرا کی حالت زیادہ تشویشناک ہوئی اور وہ دم توڑ گئی ہے۔ جی شکریہ بابر۔ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں مال بردار گاڑیوں کو جلانے کے مقدمے میں گرفتاری ہوئی۔ آفاق احمد کے خلاف جلاؤ گھراؤ کی دفعات کے تحت پرچہ کاٹا گیا۔ آفاق احمد کو ڈیفنس میں ان کی رہائش گاہ سے 3 اضلاع کی پولیس نے گرفتار کیا۔ ایسٹ زون کے اعلیٰ پولیس افسران بھی موجود تھے۔ آفاق احمد کو ضلع شرقی کے تھانہ فیروز آباد منتقل کر دیا گیا۔ آفاق احمد کے وکیل تھانے پہنچ گئے۔ کارکنوں کی بڑی تعداد بھی تھانے کے باہر موجود تھی۔ پولیس آج جسمانی ریمانڈ کے لیے آفاق احمد کو انسداد دہشت گردی عدالت پیش کرے گی۔ کراچی میں ڈمپروں کی دہشت گردی جاری، بے قابو ڈمپر نے ایک اور شہری کو چل دیا۔ ماڑی پور مشرف کالونی کے قریب موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ادھر شہر کے مختلف علاقوں میں نامعلوم افراد نے 4 ٹرک جلا دیے۔ ممنوعہ اوقات میں ڈمپر چلانے والے ڈرائیور کی 15,000 میں ضمانت ہو گئی۔ پولیس نے گرفتار 2 ڈمپر ڈرائیور عدالت میں پیش کیے۔ عدالت نے قرار دیا ملزموں پر لگائی دفعات قابل ضمانت ہیں۔ عدالت نے تفتیشی افسر کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے فیکس 15,000 روپے کے مچلقے جمع کرانے کا حکم سنایا۔ لیبیا میں ڈوبنے والی کشتی میں 63 پاکستانی تھے۔ 16 پاکستانیوں کی لاشوں کی شناخت ہو گئی۔ 13 افراد کا تعلق ضلع کرم کے پی سے تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حادثے کی اطلاع پر طرابلس میں پاکستانی سفارت خانے کی ٹیم نے زاویہ شہر کا دورہ کیا۔ مقامی حکام، اسپتال انتظامیہ سے ملاقات کے بعد معلومات اکٹھی کی۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق کشتی میں 63 پاکستانی سوار تھے۔ اب تک 16 لاشیں ملی ہیں۔ ان کی پاکستانی شہریت کی بنیاد پر شناخت ہو گئی۔ دیگر کی تلاش جاری۔ کشتی حادثے میں 37 افراد زندہ بچ گئے۔ زخمیوں میں 1 اسپتال، 33 مقامی پولیس تحویل، 3 طرابلس میں ہیں۔ عدالتی کمیشن میں ججز کے ووٹوں سے فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن ہر چیز حکومت پر ڈال دی جاتی ہے۔ ججز نے سینیورٹی پر اپنی تجاویز دیں، جس پر عمل کیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ججز کی تعیناتی اور تبادلوں پر خود فارمولہ دیا تھا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا ججوں کو کوئی اعتراض ہے تو پارلیمنٹ کو خط لکھیں، پریس کانفرنس یا اخبارات میں بیان دینا تو مناسب نہیں۔ کی ہے ایسے ادارے کی ہے جس میں محترم جج صاحبان موجود ہیں، بیٹھے ہیں۔ اس ملک پہ رول کیا ان کے تبادلے سے لے کے ملک کا وزیر اعظم ان کے سامنے دست بدست پڑا پایا گیا ہے۔ 2 موٹو نوٹس کے تحت لوگوں کو بلا کے اتنا ذلیل کیا جاتا رہا۔ وزیر اعظم پوچھ نہیں رہے تو باقیوں کا کیا ذکر کرنا۔ کورٹ کے جج صاحبان ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری بات کو مان نہیں رہا یا کوئی تسلیم نہیں کر، یہ ایک سائیکی ڈیولپ ہو گئی ہے نا۔ سائیکی کے تحت پھر اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے کہ جی ریاست بھی اڑ گئی ہے، ہر چیز اڑ گئی ہے، ہر چیز ختم ہو گئی ہے، کیونکہ جو ہم نے کہا تھا، جو ہم نے لکھا تھا، خط لکھا تھا، اس کے اوپر عمل کیوں نہیں ہوا؟ مجھے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بھی اس بات کی پابندی ہے عدلیہ یا کسی معزز جج کے متعلق بات نہ کرو۔ معزز جج صاحبان کو بھی چاہیے وہ پارلیمنٹ کے متعلق اگر انہوں کو بات کرنی ہے تو وہ خط لکھ دیں، اسپیکر کو طلب کر کے ان کو کنوے کر دیں، اس طرح سے پریس کانفرنس نہ کریں، اخبار میں بیان نہ دیں۔ خیبر پختونخوا کے طلباء لیپ ٹاپ اور اسکالرشپ کے لیے رابطہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دعویٰ، مریم نواز نے کہا عزتیں اچھالنے کی ترغیب دینے والوں نے 4 سال ڈھیلے کا کام نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے مجھ پر ذاتی حملہ کیا، ان کا کام اپنے عوام کی خدمت کرنا ہے۔
धांधली समेत तमाम मसाइल IMF के सामने रखेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू, कहा ये तमाम मामलात गवर्नर्स के साथ निपटी हैं, जब तक इन मसाइल को हल नहीं किया जाएगा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। जो वक्त आ रहा है ये कोई रिव्यू मिशन नहीं है, बल्कि ये जो आपका रिफॉर्म्स प्रोसेस है और रूल ऑफ लॉ है, आइन और कानून की बालादस्ती, उसको देखने के लिए आ रहे हैं। हम लोग जो इलेक्शंस में रिगिंग हुई है वो सारी चीज़ें रखेंगे, मैंडेट की चोरी रखेंगे। उसकी वजह यह है कि ये सारी की सारी चीज़ें लिंक्ड हैं आपके गवर्नेंस के साथ। 26वीं तरमीम हुई है, उसके साथ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं तो वो सामने रखे जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से IMF के वफ्द की मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा अदलिया बराह रास्त बातचीत की आदी नहीं, फाइनेंस डिवीजन की दरखास्त पर मिल रही हैं। खबर आपको दें, सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान है। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती करने की दरखास्त पर नेपरा में आज समाअत होगी। अलीम मलिक आगाह करेंगे, बताइए अलीम। जी, आज नेपरा में दो अहम जो दरखास्तें हैं उन पर समाअत होगी। एक तो जो समाई एडजस्टमेंट है उसमें कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान है। जो बिजली कंपनी है उन्होंने जो समाई एडजस्टमेंट की मद में बिजली सार्फिन को 52,012 करोड़ रुपए के रिलीफ की दरखास्त दायर की थी, और ये दूसरी समाई रवा माली साल की दूसरी समाई एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त जमा कराई गई थी, जिस पे आज फैसला नेपरा आज समाअत करेगा और अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाएगा, और वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद इस कमी का इतलाक होगा। और दूसरी जो अहम एक आज दरखास्त इस पे समाअत होगी वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के टैरिफ में कमी की दरखास्त पर नेपरा में समाअत होगी। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जो चार्जिंग स्टेशन है उनके टैरिफ में कमी के लिए नेपरा में दरखास्त दायर की थी, जिस पर आज समाअत होगी। और वफाकी हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के बुनियादी टैरिफ में 52% कमी का फैसला किया था, और वफाकी हुकूमत की जानिब से ये दरखास्त दायर की गई थी कि जो गाड़ियों के इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है उनका बुनियादी टैरिफ 21 रुपए 93 पैसे मुकर्रर किया जाए, और बुनियादी टैरिफ में 23 रुपए 57 पैसे फी यूनिट की कमी मांगी गई है। इसमें वफाकी हुकूमत ने जो नेपरा से मार्जिन का तयन है वो मार्केट पर छोड़ने की हिदायत की गई थी, और इस हवाले से ये अहम समातें हैं बिजली की कीमत में कमी के हवाले से, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के हवाले से जो दरखास्तें हैं उन पर नेपरा में समातें आज होंगी। जी ठीक है, अलीम मलिक हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे थे। अलीम, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश और हल्की बर्फबारी मुतवक्की है। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। चित्राल और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान, जबकि पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कराची का मौसम बदलने लगा, सुबह सवेरे धुंध और खुनकी के मनासर। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिन भर में मौसम खुश्क और रात में सर्द रहने का इम्कान है, बताएंगे अदनान राजपूत। आज बिल्कुल कराची शहर में सुबह सवेरे सर्द हवाओं ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। धुंध के मनाजिर भी देखे जाने लगे हैं। इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर में दिन के औकात में मौसम खुश्क रहेगा और रात के औकात में सर्दी महसूस की जाने लगेगी। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 80% है और शहर भर में इस वक्त हवा 4 से 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी, लाहौर में सर्दी की शिद्दत में फिर इजाफा होने लगा। सर्द हवाएं चलने से मौसम मजीद सर्द हो गया। मौसम के बारे में मजीद बताएंगे ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सवेरे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और सर्द ठंडी हवा चलने के बायस सुबह सवेरे सर्दी की शिद्दत में इजाफा है। और गुज़श्ता दिन की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ भी बादलों के डेरे रहे और मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसकी बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। दर्जा हरारत की अगर शहर की मजमूई तौर पर बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाता है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। जी, ज़िला इंतज़ामिया मुजफ्फरगढ़ की नाअहली अरबों की लागत से शुरू होने वाले सुथरा पंजाब प्रोग्राम के बावजूद जगह जगह गंदगी के ढेर। ज़िला काउंसिल मुजफ्फरगढ़ की जानिब से जारी करोड़ों की लागत से सफाई प्रोग्राम भी मुबैना करप्शन की नज़र हो गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे नवीद फरियाद डोगर।
حکومت پنجاب کی جانب سے نجی کمپنی ویسٹ مینجمنٹ ڈیوو کو جو ہے وہ اربوں روپے کا ٹھیکہ دیا گیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ مختلف اضلاع میں جو ہے وہ صفائی ستھرا کی انتظامات کیے جائیں گے, گلی محلوں کو صاف کیا جائے گا, جہاں پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہیں اس کو اٹھایا جائے گا. لیکن ابھی تک کوئی بھی اقدام خاص طور پر رنگ پور میں جو دیکھنے میں نہیں آیا. مختلف جگہوں پر سیوریج کا پانی جمع ہے, گلیاں بند ہیں, وہاں پہ ٹف ٹائل نہیں لگ سکی, لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ابھی تک کوئی بھی اقدام دیکھنے میں نہیں آیا. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لے کر گلی محلوں کی صفائی ستھرائی جو ہے اس کے نظام کو بہتر بنانے کی اپیل کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی گلیاں ہیں جن میں ٹف ٹائل نہیں لگ سکی یا سیوریج کا نظام مکمل طور پر خراب ہو چکا ہے, اس کی بحالی کے لیے اقدامات کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے. جی, بھارتی فاسٹ بالر جسپریت بمراہ چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گئے. فاسٹ بالر جسپریت بمراہ انجری کی وجہ سے ٹورنامنٹ میں شرکت نہیں کریں گے. بھارتی کرکٹ بورڈ نے جسپریت بمراہ کی عدم دستیابی کا اعلان کر دیا. گجرانوالہ میں پاکستان آرمی ٹیلنٹ ہنٹ انڈر 16 فٹ بال چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا. فٹ بال چیمپئن شپ میں گجرانوالہ ریجن کی 10 ٹیموں نے حصہ لیا. سیالکوٹ, نارووال, مہنڈی بہاؤدین, وزیرآباد, گجرانوالہ کی ٹیمیں شامل تھیں. آرمی کے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں گراس روٹ لیول کی تک سلیکشن مؤثر بنانے کے لیے تحصیل اور گاؤں کی سطح پر ایکٹیویٹس کو یقینی بنایا گیا. آرمی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں یقینی بنایا گیا کہ ہر ایک فٹ بال پلیئر کو اپنی صلاحیت منوانے کا موقع مل سکے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.